یہ ماڈیول ریلیٹڈ ہے جو ہماری فائنینشیل گلوبلائزیشن ہے اس سے، اور فائنینشیل گلوبلائزیشن کی جو بگننگ ہے، جو اس کا اوریجن ہے، یہ اس کو ایکسپلور کرنے میں ہمیں ہیلپ کرے گا. پہلی چیز جو ہم اس میں دیکھیں گے وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے. اکراس دا کنٹریز کس طرح جو فائنینشیل گلوبلائزیشن ہے وہ ایوالو کی، کس طرح اکانومیز فائنینشلی انٹیگریٹ ہونے لگی. اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو یہ پروسیس جو ہے کراس کنٹری کیپٹل موومنٹ کا، یہ بہت پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. اور وینس جو ہے وہ ایریا ہے جہاں پر یہ کراس کیپٹل موومنٹ جو ہے وہ ہوا کرتی تھی. اور خاص طور پہ وینس کی ایک میڈیسی فیملی ہے جو کہ جس نے یہ وینچر سٹارٹ کیا تھا انٹرنیشنل بینکنگ کا رینیسانس پیریڈ سے، جو کہ 1400 سے 1700 تک سپریڈ کیا ہوا ہے. اب یہ اس پیریڈ کے اندر جو یہ انوویٹو یا وینچر ہے یہ سٹارٹ ہوا بینکنگ کا، اور انٹرنیشنل بینکنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی، کراس کنٹریز فائنینشیل فلوز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے. پھر میتھڈولوجی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اٹالین بینکس نے کہ کس طرح یہ کیپٹل جو ہے اس کو جو فائنانس کرنا ہے ہم نے ٹریڈ کو اور گورنمنٹ کو. ٹریڈ کے لیے بھی فائنانسنگ چاہیے ہوتی تھی اور گورنمنٹ کے لیے فائنانسنگ چاہیے ہوتی تھی. اب ٹریڈ جو ہے وہ ہر کنٹری چاہتی تھی کہ ایکسپینڈ کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ارننگ کر سکے تھرو دس ٹریڈ، اپنے ریسورسز کو ایکسپینڈ کر سکے. دوسری طرف گورنمنٹ چونکہ رن کر رہی ہوتی تھی پورے سسٹم کو، اکانومی کو، تو اس کو بھی اکثر و بیشتر ڈیفیسٹ کا سامنا ہوتا تھا. تو وہ بھی چاہتی تھی کہ ہمیں فنڈنگ ملے اور لیکوئڈ کیش ملے اور فائنانسز ملیں تاکہ ہم اپنے ایکسپینسز جو ہیں ان کو میٹ کر سکیں. اب اس چیز کے لیے کہ کیا میتھڈ ہوگا، کیا سسٹم ہوگا، کس طریقے سے ہم فائنانس کریں گے گورنمنٹ کو، کس طریقے سے ٹریڈ کو فائنانس کیا جائے گا، اس سلسلے میں اٹالین بینکس نے بڑا میجر رول پلے کیا ہے. لیٹر آف کریڈٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ اکنامک کمپوننٹ ہے اور ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ہر طرح کی بزنس ایکٹیویٹیز میں اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. تو یہ بہت پہلے سے فرانس کے جو چیمپئن فیئرز ہیں، ٹریڈ فیئرز ہیں، ان میں یہ یوز ہوتا تھا. اس وقت بھی یہ لیٹر آف کریڈٹ جو تھا نون تھا اس فرانس میں. سیکنڈلی اوور دا ٹائم کچھ ہب ڈیولپ ہو گئے جہاں پر یہ فائنینشیل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ گرو کر رہی تھی. ان میں برجیز اور اینٹورپ بیلجیم کے، اور ایمسٹرڈم اینڈ لندن جو تھا وہ یو کے کا، یہ میجر ہب بن گئے تھے جہاں پہ بہت یا فائنینشیل ایکٹیویٹیز جو ہوتی تھیں وہ ہو رہی ہوتی تھی، فنڈ ریزنگ ہو رہی ہوتی تھی اور کیپٹل موومنٹ ہو رہی ہوتی تھی. 1800 سے 1900 اس دوران میں برلن جرمنی کا اور پیرس فرانس کا وہ بھی ہب بن گئے. وہاں پر بھی بہت زیادہ جو ہے کیپٹل جنریٹنگ ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو گئیں. 1817 میں گولڈ سٹینڈرڈ اسٹیبلش ہوا تو اس وقت بہت ساری، ایک تو پورے کا پورا انٹرنیشنل فائنینشیل سیٹ اپ جو ہے یا مارکیٹ پوری کی پوری اسٹیبلش ہو گئی، کیونکہ بہت ساری کنٹریز تھی انہوں نے اس کو آپٹ کر لیا اور اس کے ساتھ پیک کر لیا اپنی کرنسیز کو گولڈ کے ساتھ. تو گولڈ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ایک بہت سکسیسفل فینومینا رہا جس میں کنٹریز جو تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تیزی کے ساتھ کنیکٹ ہوئیں اور ان میں ٹریڈ جو ہے وہ بھی زیادہ ہونے لگ گئی. اب اس دوران کچھ اسمال فیملیز تھی جو کہ فری اسٹینڈنگ کمپنیز چلا رہی تھیں، اور یہ بینکنگ کمپنیز تھی جہاں پہ وہ لانگ ٹرم بانڈز ایشو کرتے تھے. اور یہ لانگ ٹرم بانڈز جو ہوتے تھے یہ ڈفرینٹ میچورٹی کے ہوتے تھے اور ڈیفینیٹنگ کے ریٹ آف انٹرسٹ یا ریٹ آف ریٹرن بھی ویری کرتے تھے. تو یہ ایک پورے کا پورا چھوٹا سا ایک سیٹ اپ جو ہے جیسے بینکنگ والا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ چلا رہے تھے. اس دوران جب گریٹ ڈپریشن آیا اور ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی تو اس نے اس سارے کے سارے پروسیس کو ڈسٹرب کر دیا کہ وہ جو فائنینشیل انٹیگریشن، کیونکہ ڈفرینٹ ہبس تھے اور وہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونے جا رہے تھے، لیکن یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ وار کی وجہ سے اور گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا. اور ڈفرینٹ کنٹریز نے کیپٹل کنٹرول کی اسٹریٹجی فالو کرنی شروع کر دی. انہوں نے کیپٹل جو ہے اس کی موومنٹ پہ ریسٹرکشن لگانی شروع کر دی. تو یہ سارے کے سارے پروسیس نے کیا کیا کہ کیپٹل کا فلو جو ہو رہا تھا کنٹریز ٹو کنٹریز وہ بہت زیادہ فلکچویٹ کرنا شروع ہو گیا. وہ لینئر نہیں رہا، وہ اسٹریٹ نہیں رہا، وہ کنسسٹنٹلی رائز نہیں کر رہا تھا یا کنسسٹنٹلی اسٹیبل نہیں تھا. پھر اوور دا ٹائم یہ آبزرو کیا گیا کہ یہ جو 3 پالیسی انسٹرومنٹ ہیں جس میں ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبل رکھنا ہے اور اٹانومس مانیٹری پالیسی ہونی چاہیے اور تیسری چیز جو ہے کیپٹل فلو بالکل فری ہو، تو یہ تینوں کی تینوں سائملٹینیسلی ایگزسٹ نہیں کر پا رہے تھے. تو یہ جو امپاسبل ٹرینٹی کا فینومینا تھا وہ بھی آبزرو کیا گیا اس ٹائم میں. مطلب کوئی یا تو ایکسچینج ریٹ کو آپ اسٹیبل رکھ لیں فری کیپٹل موومنٹ کے ساتھ، تو پھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اپنی مانیٹری پالیسی کو. اگر آپ مانیٹری پالیسی کو انشور کرنا چاہ رہی ہیں اسٹیبل ایکسچینج ریٹ کے ساتھ تو پھر کیپٹل فلو فری نہیں رہیں گے. تو اس قسم کی سچویشن تھی. یا کیپٹل فلو کو اگر آپ فری کر لیں اٹانومس مانیٹری پالیسی کے ساتھ تو پھر ایکسچینج ریٹ کو فلوٹ کرنا پڑے گا یا اس کو چینج کرنا پڑے گا، وہ اسٹیبل نہیں رہے گا.
تو یہ سارے کے سارے ایکٹیویٹیز وہ تھی جو کہ اس پورے پروسیس کو، جو فائنینشیل انٹیگریشن کے پروسیس تو ان کو ڈسٹرب کر دیا. اس کے اندر جو پاور تھی، جو اس کے اندر انرجی تھی، ایکسائٹمنٹ تھی، وہ ساری ڈسٹرب ہو گئی. اسی وجہ سے کیا ہوا کہ اوور دا ٹائم اگر ہم دیکھیں تو 1970s آن ورڈ میں اینٹی گلوبلائزیشن تھاٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی اور لوگوں کا ریئیکشن آنا شروع ہو گیا، کیونکہ بہت زیادہ فائنینشیل سیکٹر میں کرائسس اور شاکس آبزرو ہونے لگے اور اس کی وجہ سے ڈسمینٹل ہو جاتا تھا سارے کا سارا جو فائنینشیل سیٹ اپ تھا. اور کیونکہ اس فائنینشیل سیٹ اپ کو یوز کر کے بہت سارے جو انویسٹمنٹ یا بزنس مین ہیں اپنے پلاننگ کرتے تھے تو ان کی ساری پلاننگ ڈسٹرب ہو جاتی تھی. تو اس وجہ سے یہ سارے کا سارا فینومینا جو ہے یہ ایک انسرٹنٹی میں چلا گیا.